صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. ومنها أن ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيح وعدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته أصلا لاحتمال دخوله في المسمى كما لا يخفى، وجواز الرجوع إليه في ذلك على القول الأعم. خلاصة القول، شیخ مصنف رحمہ اللہ نے شروع میں یہ وعدہ کیا ہے کہ قول صحیحی و قول عامی کے ادلت کے بیان سے پہلے چند امور میں بیان کروں گا۔ یہ امر اخیر ہے کہ جس میں یہ جو نزاع ہے بین الصحیح والعامی، ما ہی فائدۃ هذا النزاع وما ہی ثمرۃ هذا النزاع۔ اگرچہ صحیح عبارت میں دو ثمرے ظاہراً الثمرۃ الاولى والثمرۃ الثانیہ، ولیکن فی ثنایا الکلام بعض شراح نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو ہے مصنف اعتراض کی صورت میں ایک تیسرا ثمرہ کا بھی جو ہے مصنف نے تذکرہ کیا ہے ثمرے کا۔ لہذا الثمرۃ الاولى علی کل حال تطبیق کے ساتھ ساتھ یہ مطلب میں بیان کروں گا، اصالت الاطلاق کی طرف رجوع کرنا اور اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہ کرنا۔ على القول الصحيح بأن ألفاظ العبادات موضوعة للصلاة الصحيحة تامة الأجزاء، اس قول کی بنا پر لا يمكن الرجوع إلى أصالة الإطلاق في مورد الشك۔ مثلا فرض کیجئے صحیحی کے پاس 10 اجزاء پر مشتمل صلاۃ کے لیے لفظ صلاۃ وضع ہوا ہے۔ اگر 10 اجزاء میں سے کوئی جز فاقد ہو تو آیا لفظ صلاۃ کا اطلاق اس فرد کے اوپر جس فرد میں ایک جز متوفر نہیں ہے درست ہے یا نہیں؟ نشک فی، تو قول صحیحی کی بنا پر اس فرد یہاں پر اصالت الاطلاق سے آپ تمسک نہیں کر سکتے۔ اقیم الصلاۃ، یہ فرد جس کو میں نے انجام تو دیا ہے لیکن اس میں فلان صورت نہیں پائی جاتی، مثلا فلان جز موجود نہیں ہے، هل يصدق علیہ اسم الصلاۃ حتی اکون ممتثلا او لا؟ تو خطاب میں جو خطاب موجود ہے اس سے آپ اصالت الاطلاق، چونکہ اصل مطلق ہے، یہ قید شامل ہے یا نہیں ہے۔ مثلا قنوت کی شمولیت کے بارے میں آپ کو شک ہے، ان اجزاء میں قید قنوت شامل ہے یا نہیں ہے، یا جلسۃ الاستراحہ کے بارے میں شک ہے، تو اصالت الاطلاق سے تمسک کرتے ہوئے اس قید کی آپ نفی نہیں کر سکتے صحیحی کے بنا کے طور پر، کیونکہ اقیم الصلاۃ میں میرے پاس مثلا 10 اجزاء پر مشتمل صلاۃ ہو، اب جو ہے یوں فرض کیجیے صورت کو قنوت کی شمولیت میں شک ہے کہ مع القنوت بدون القنوت، مع عدم القنوت هل هذا يجزي او لا يجزي؟ هل هذا الفرد يصدق عليه اسم الصلاة حتى اكون ممتثلا؟ تو اسی صورت میں اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے صحیحی کی بنا پر۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بیان کروں۔ ایک مثال عرفی میں آپ یوں بیان کیجئے کہ اعتق رقبتاً، اعتق رقبتاً، رقبہ مومنہ کو اگر آپ آزاد کریں تو یقیناً آپ ممتثل ہیں، لیکن مشکل کہاں پر ہے؟ اگر ایمان نہ ہو، یعنی قید ایمان نہ ہو، مجرد رقبہ کافرہ موجود، تو آپ کو شک ہے کہ آیا امتثال حاصل ہوگی اس کافرہ کو آزاد کرنے سے یا نہیں۔ تو اعتق رقبتاً کلام مولا میں اطلاق ہے۔ هنا هل يجوز التمسك بأصالة الإطلاق أو لا؟ تو صحیحی کے بقول عبادات میں
اس اصالت الاطلاق سے آپ تمسک نہیں کر سکتے۔ عامی کے نزدیک جائز ہے، کیوں؟ اس لیے اصالت الاطلاق سے تمسک کہاں کیا جا سکتا ہے؟ وہ یہ کہ جہاں پر فرد، جس فرد میں آپ کو شک ہے، اس فرد پر اطلاق درست ہو، اطلاق آنا درست ہو۔ وَإِلَّا ایک ایسا فرد جہاں پر وہ لفظ اطلاق آتا ہی نہیں، اس سے آپ تمسک کریں، اطلاق سے تمسک کریں، وہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ مثلا اعتق رقبتن جب مولا نے فرمایا تو یہ رقبہ کما تصدق علی الکافر ہکذا تصدق علی المؤمن، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہذا بدون ایمان جو رقبہ ہے، قید ایمان کو نفی کرنے کے لیے آپ اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ شک ہے آپ کو کہ ایمان داخل ہے یا نہیں، اعتق رقبتن میں قید ایمان کا دخل ہے یا نہیں، اس شک کے رفع کے لیے آپ اصالت الاطلاق سے تمسک کریں گے، اس لیے کہ بدون ایمان رقبہ اطلاق آتا ہے۔ اطلاق کا رقبہ بدون ایمان درست ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا ایسی صورت میں میں اصالت الاطلاق سے تمسک کرتے ہوئے مطلق رقبہ کو میں آزاد کر سکتا ہوں، قید ایمان کو نفی کروں گا۔ لہذا اصالت الاطلاق سے تمسک وہاں درست ہے جہاں پر اس قید کو ہٹا کے اطلاق آنا درست ہو۔ اما صحیحی کے قول کی بنا پر اب آ جائیے، الصلاۃ موضوعۃ لعشرۃ اجزاء مثلا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس سے ابھی جو ہے بدون قنوت آپ ایک فرد کو آپ نے انجام دیا جس میں قنوت نہیں ہے، جس طرح سے آپ ایک رقبہ کو آزاد کریں بغیر ایمان کے، بغیر مومنہ کے، تو یہاں پر بھی بدون قنوت جو آپ نے نماز پڑھی ہے، هل يصدق علیہ اسم الصلاۃ؟ دیکھیے چونکہ شک ہے کہ قنوت کی قید کو ہٹانے کے لیے اطلاق اقیم الصلاۃ کی اطلاق سے تمسک کرتے ہوئے آیا یہاں پر جو ہے شک کو میں ہٹا سکتا ہوں اس اصالت الاطلاق سے کہ قنوت کو میں رفع کروں جس طرح سے قید ایمان کو میں نے رفع کیا۔ صحیحی کی بنا پر تمسک درست نہیں ہے، اس لیے کہ قید زائد جس کے دخل کے بارے میں آپ کو شک ہے، اس کو ہٹا کے لفظ کا اطلاق درست ہو تب آپ تمسک کر سکتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ قنوت کو ہٹائیں گے تو 10 اجزاء سے نقص لازم ہوتا ہے، 10 اجزاء کے لیے وضع ہوا صلاۃ۔ اب چونکہ اطلاق آتا ہی نہیں ہے تاکہ آپ اطلاق سے تمسک کریں گے، اطلاق لفظ صلاۃ علی ھذا الفرد المشکوک لا یصح اطلاقه، جس طرح سے ہم نے جو ہے اصالت الاطلاق تمسک کرتے ہوئے جو ہے رقبہ کو آزاد کیا تھا، اس لیے کہ اعتق رقبتن میں قید ایمان کے علاوہ رقبہ کا اطلاق درست ہے۔ یہاں پر قید قنوت یا دیگر قیودات میں سے کسی ایک قید کو ہٹا کے اطلاق آنا ہی درست نہیں ہے صحیحی کے نزدیک، اس لیے کہ صحیحی نے لفظ صلاۃ کو خاص اجزاء کے لیے وضع کیا، ان اجزاء میں سے ایک مثلا قنوت سے فرض کیجیے، قنوت کو ہٹا کے اطلاق آنا ہی درست نہیں تاکہ آپ جو ہے اصالت الاطلاق سے تمسک کریں۔ تمسک باصالت الاطلاق فی مورد یصح اطلاق اللفظ بدون القید، قید کے علاوہ اطلاق آنا درست صحیحی کے نزدیک درست، لہذا خطاب مجمل، اجمال کی صورت میں پھر جو ہے دیگر اصول کی طرف جانا پڑتا ہے، جیسا کہ شرح ہے اس میں جی ہاں عامی کے نزدیک درست ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں اصالت الاطلاق کی طرف۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بغیر جز کے، بغیر اس قید کے قنوت کے یا دیگر کسی بھی جز، اطلاق کیا ہے، لفظ صلاۃ کا اطلاق اس کے پاس درست ہے، اس لیے کہ لفظ صلاۃ عام کے لیے وضع ہوا ہے، صرف ان اجزاء کے لیے نہیں۔ بحث لغوی ہے، آپ پھر اجزاء میں نہ جائیں کہ شرعاً یہ فرد مطلوب ہے یا نہیں ہے، یا ٹھیک ہے، اصول میں بحث ہے، اما اجزاء کی بحث ہم سب ٹھیک ہے، اصول بھلے امی کے نزدیک ولو قنوت نہ ہو، وہ کہہ رہا کہ جو ہے بھائی جو ہے صلاۃ چاہے فاسدہ ہو یا صحیحہ ہو، تامۃ الاجزاء ہو یا تامۃ الاجزاء نہ ہو، میرے پاس یہ صلاۃ ہے، یطلق علیہ لفظ الصلاۃ، شک کی صورت میں اس قید کو میں ہٹا سکتا ہوں اصالت الاطلاق سے تمسک کرتا ہوں، تمام، بس اطلاق آنے میں کوئی مشکل نہیں میرے پاس۔ لہذا یہ مسئلہ برگشت ہے، یعنی اصالت الاطلاق سے تمسک کرنا، صحیح کے نزدیک اطلاق سے تمسک نہ کرنا، یہ اصل یہ چیز مسئلہ ہضم ہونا چاہیے۔ جب بھی کسی بھی یہ مورد خاص نہیں، کسی بھی مورد میں اصالت الاطلاق سے میں تمسک کرتے ہوئے فلان فرض کو انجام دوں گا بھائی، یعنی قید مشکوک کو میں ہٹاؤں، یہ کہاں پر درست ہے؟ اس قید کو ہٹا کے اس لفظ کا اطلاق آنا درست ہو،
تب آپ اصالت الاطلاق سے تمسک کریں گے. لہذا جب آپ نے کہا کہ اعتق رقبہ، میں فوراً جا کے بغیر کسی ایمان کے، میں بغیر کسی مومنہ یعنی رقبہ مومنہ کا علاوہ رقبہ کافرہ کو نظر ممتثل ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے شک ہوا کہ اعتق رقبتن میں قید ایمان کا دخل تو نہیں ہے، احتمال ہے، مشکوک ہے یہاں پر. تو ایسی صورت میں، شک کی صورت میں اصالت الاطلاق سے تمسک کر کے کافرہ کو آزاد کروں. کیوں؟ ایمان، قید ایمان کے علاوہ اعتق رقبہ کا لفظ اطلاق آتا ہے فلان فرد پر. یہاں یہ ممکن نہیں ہے صحیح کے لیے. اس قید کو آپ ہٹائیں گے تو وہ ناقص ہے، اور ناقص کے لیے صلاۃ وضع نہیں. ان ثمرۃ النزاع اجمال الخطاب علی القول الصحیح. صحیحی کے قول کی بنا پر خطاب مجمل ہوگی، کلام مولا مجمل ہوگا، یعنی آپ اصالت الاطلاق کی طرف نہیں جا سکتے. کیا مطلب؟ عطف تفسیری آپ لیجیے، یعنی وعدم جواز، یہ گویا اجمال خطاب، یعنی کیا مطلب؟ عدم جواز الرجوع الى اطلاقه الى اطلاق الخطاب فی رفع ما، اس چیز کو ہٹانے کے لیے کہ اذا شک فی جزئیت شیء، کسی شیء کی جزئیت میں شک ہو، للمامور به، مامور به کے جزء، او شرطیته یعنی شرطیت شیء للمامور به. اصلا یہ اصلا یعنی رفع کیا مطلب ہے؟ عدم الرجوع الى اطلاقی اصلا، جزئیت میں شک ہو یا کسی شیء کی شرطیت میں شک ہو، تو اس شیء مشکوک کو ہٹانے کے لیے اصالت الاطلاق کی طرف آپ نہیں جا سکتے. واضح کلام. علی القول الصحیح، خطاب مجمل ہے. کیا کرنا پڑے گا پھر بعد میں آئے گا طریقہ انشاءاللہ. کیوں بھائی، کیوں جو ہے رجوع نہیں کر سکتے؟ لاحتمال دخوله فی المسمى كما لا يخفى، لاحتمال دخوله، دخول هذا الشيء المشكوك فی المسمى، مسمى میں بھائی لفظ صلاۃ جس مدلول کے لیے وضع ہوا اس میں وہ شیء مشکوک داخل ہو، یہ احتمال ہے. جب وہ داخل ہے تو آپ اصالت اطلاق کے ذریعے سے اس کو ہٹائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ لفظ صلاۃ اس پر صدقہ نہیں، درست نہیں ہے. اس لیے کہ شیء یعنی الفرد الفاقد للقنوت او الفرد الفاقد للسجدہ او بأي رکن آخر، اس میں صلاۃ اس کے اوپر صدقہ آتا ہی نہیں تھا کہ آپ اصالت اطلاق سے تمسک کریں. قنوت کو آپ ہٹائیں گے یا کسی بھی جز کو، شیء مشکوک جز کو یا شرط کو، اس شیء مشکوک کو آپ ہٹائیں گے تو اس میں صلاۃ کا اطلاق اس فاقد کے اوپر ممکن نہیں ہے، تاکہ کہ آپ جو ہے اصالت الاطلاق سے تمسک کریں. جیسے نہیں وجواز الرجوع، یا تو پھر اوپر جو ہے نا عدم جواز ہے نا، ادھر جائز نہیں رجوع کرنا، یہاں پر وجواز الرجوع الیہ الی الاطلاق فی ذالک، فی ذالک اشارہ ہے ما اذا شک ہے نا فی جزئیت شیء علی القول العامی، قول عامی کی بنا قول پر. لیکن کہاں پر اطلاق کی طرف آپ رجوع کریں گے؟ فی غیر ما احتمل دخولہ فیہ، یہ عبارت مشکل نہ ہو. فی غیر ما احتمل، اس چیز کے غیر میں کہ جس کا احتمال ہے دخولہ، اس شیء کا داخل ہونا، فیہ، فیہ یعنی فی المسمى، فی کی ضمیر فی المسمى، یعنی فی غیر ما احتمل دخولہ فیہ، یعنی چونکہ عامی کے پاس بھی دو چیزیں ہیں، ایک تو قطعاً یہ چیز داخل ہے مسمى میں، ایک مشکوک ہے. کہ اصالت الاطلاق کی طرف رجوع کر سکتے ہیں علی القول العامی اس مورد میں، اس چیز کے غیر میں کہ جس کا داخل ہونا معلوم ہے، اس کے غیر میں یعنی جو چیز مشکوک ہو اس میں آپ رجوع کریں. اسی لیے مما فی غیر محتمل دخولہ، جس کا داخل ہونا محتمل ہے، اس کا غیر مما شک فی جزئیتہ او شرطیتہ. واضح لولا عبارہ میں شیخنا، کیونکہ ایک محتمل الدخول ہے، ایک محتمل الدخول کا غیر ہے. محتمل الدخول جو داخل ہے وہ مسلم ہے، یعنی لفظ صلاۃ اس پر صدق آتا ہے. ایک مشکوک الدخول ہے، کہہ رہا ہے کہ الرجوع الى اصالت اطلاق فی غیر محتمل دخولہ، جس کا داخل ہونا محتمل ہے اس کا غیر کیا ہو سکتا ہے؟ مما شک فی جزئیتہ او شرطیتہ. اسی لیے وَإِلَّا اصل میں ہی شک ہو، محتملہ میں ہی شک ہو، یعنی اصل اطلاق ہے لفظ صلاۃ، اس عامی کے پاس بھی یہ فرض کر سکتے ہیں، لفظ صلاۃ کی اطلاق آنے میں ہی مشکوک ہو کسی میں، تو پھر وہی صحیح کی بات آئے گی.
ہاں یہ عبارت یہ بتا رہی ہے کہ عامی کے پاس اگر اصل تسمیت الصلاۃ میں ہی وہ ہے، دخل میں شک ہے، تو پھر صحیح کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، بلکہ رجوع کرو فی غیر ما، اس چیز کے غیر میں کہ جس کا داخل ہونا محتمل ہے، اس کا غیر کیا ہے؟ مما، یہ مما بیان، مما شک فی جزئیتہ کی ضمیر سے ماں کی طرف او شرطیت، اس لیے کہ کیا مشکل یہاں پر کیا سہل ہے، اس لیے کہ بدون قنوت صلاۃ کا اطلاق نہ مسلم ہے میرے پاس. اب قنوت کے داخل ہونے میں شک ہے تو اصالت الاطلاق سے تمسک کرتے ہوئے عامی کریں گے میرے پاس کوئی مشکل نہیں، صلاۃ سے لقاتا ہے بس تمام. باقی شک کو ہٹاؤں گا جس طرح سے عاتق رقبتن میں جو ہے قید ایمان کو رفع کرتا. نعم نعم، ہاں ہاں ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے عامی کے پاس بھی، آپ مقید ہو، وہ کیا؟ لا بد فی الرجوع الیہ، الیہ یعنی کیا مطلب؟ الاطلاق، لا بد فی الرجوع الی الاطلاق فیما ذکر، جو کچھ ذکر ہوا. کیا ذکر ہوا گا؟ ما شک فی جزئیتہ او فی شرطیتہ، ما ذکر میں اطلاق کی طرف رجوع کرنے میں ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ یہ من کون المشکوک، یہ جو مشکوک الجزئیہ یا مشکوک شرطیہ کا ہے نا، یہ جو مشکوک ہے یہ واردن، ضمیر من کون الاطلاق، عفوا یہ جو فیما ذکر ہے نا، فیما ذکر نفی المشکوک الجزئیہ او نفی مشکوک شرطیہ، یہ مراد ہے ما ذکر سے مراد. لا بد فی الرجوع الی الاطلاق فیما ذکر، کیا ہم نے ذکر کیا؟ ما شک فی جزئیتہ او ما شک فی شرطیتہ، اس کو نفی کرنا، اس کو رفع کرنا. ما ذکر سے مراد یہ ہے یعنی جہاں پر ہم جز میں شک ہے یا شرط میں شک، اس کے رفع. کس کی طرف رجوع کیا ہم نے؟ اطلاق کی طرف. وہاں پر کیا ضروری ہے؟ یہ من کون الاطلاق واردا مورد البیان، اطلاق مورد بیان میں وارد ہو، یعنی کیا مطلب؟ مولا مقام بیان میں. شرط ہے تمسک اطلاق کی اساسی شرط کہ مولا مقام بیان میں ہو تب آپ اس اطلاق کے لیے ظہور ہے، وہ الا مقام بیان میں نہ ہو، اجمال کی خاطر یا احمال کی خاطر یا کوئی اور سبب ہو تو پھر آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. لہذا یہ شرط اساسی ہے. نعم لا بد فی الرجوع الیہ الی الاطلاق فیما ذکر، ما ذکر مثلا کیا تھا؟ ما شک فی جزئیتہ یا ما شک فی شرطیتہ، اس کو نفی کرنے میں من کونہ کیا ضروری ہے؟ لا بد من کون الاطلاق واردا مورد البیان، کما لا بد منہ، کما لا بد منہ یعنی کیا مطلب؟ صرف اس مورد میں نہیں، صحیح ہے میں، بلکہ لا بد منہ یعنی مورد البیان ہونا ضروری ہے. پھر رجوع الی سائر المطلقات، تمام ابواب فقہ میں، ابواب طہارت ہو، ابواب صلاۃ ہو، تمام ابواب میں مطلقات کی طرف رجوع کرنے کے لیے شرط اساسی کیا ہوگا؟ مورد بیان میں ہوگا. کما لا بد منہ یعنی مورد البیان میں ہونا، واردن فی مورد البیان ہونا، پھر رجوع الی سائر المطلقات، یہ شرط اساسی ہے. وبدونہ یعنی کیا مطلب؟ وبدون مورد البیان، اگر مورد بیان میں نہ ہو کیا کرنا پڑے گا؟ لا مرجع ایضا الا البراء او الاشتغال. ایضا یعنی کیا مطلب؟ جس طریقے سے صحیحی کے پاس کوئی راہ نہیں ہے، اگر راہ ہے تو وہ براءت ہے یا اشتغال ہے، اسی طرح اس عامی کو بھی رجوع کرنا پڑے گا براءت اور اشتغال کی طرف. علی الخلاف فی مسألة دوران الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین، اس مبنائی اصولی کے مطابق جہاں پر شک بین الاقل والاکثر الارتباطیین ہو تو بعض نے کہا کہ براءت کی طرف، بعض نے کہا اشتغال کی طرف. یہی جس طریقے سے صحیحی کے لیے ہے یہ مرجع، اسی طرح عامی کے لیے بھی ہے. ترجمہ لفظی واضح ہو گیا؟ اب مبنائی اصولی سنیے، اگر یہ واضح ہو گیا تو بس کأنه انتم تكونوا على بصیرة في هذه المسألة. وہ مسئلہ کیا ہے؟ الاقل والاکثر الاستقلالیین، الاعم الاقل والاکثر الارتباطیین، دو مسئلے ہیں علم اصول. الاقل والاکثر الاستقلالیین مطلب یہ ہے کہ استقلالی ہونے کا مطلب ایک اقل ہے آپ کے پاس، ایک اکثر ہے، دونوں کے لیے کیا ہوگا؟ عقل کو انجام دینے سے امتثال شمار ہوتی ہے اسی عقل کے لیے.
اسی عقل کے لحاظ سے امتثال شمار ہے. اکثر انجام دے تو بھی آپ ممتثل ہیں، عقل انجام دے تو بھی آپ ممتثل ہیں. امتثال میں دونوں کے درمیان کوئی ربط نہیں. اس کو کہا جاتا ہے العقل والاکثر الاستقلالیہ فی مقام الامتثال والثواب کلاہما مستقلہ. مثلا بھائی 4 نمازیں میرے اوپر قضا تھی یا 3 نمازیں قضا تھی، شک ہو گیا. میرے اوپر کچھ نمازیں قضا ہیں، ظہر کی نمازیں قضا تھی مثلا فرض کیجیے، وہ 4 ظہر کی نمازیں میرے اوپر قضا تھی یا 3 نمازیں قضا تھی. العقل والاکثر الاستقلالیہ، 3 نمازیں آپ پڑھیں گے تو 3 کے لحاظ سے آپ ممتثل ہیں، وہ مجزی ہے یا نہیں ہے. اور چوتھی جو جس میں شک ہے اگر وہ نہ پڑھے تو 3 کے لحاظ سے آپ ممتثل تو ہیں، لا شک ولا شبہ. اگر یہ شک ہو کہیں العقل والاکثر الارتباطیین میں شک ہو تو اتفقت کلمۃ الاصولیین فی الاکثر تجری البراءہ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اکثر میں براءت جاری ہوتی ہے. بات واضح ہو گئی نا مشائخ میں. جہاں کہیں بھی العقل والاکثر الاستقلالیین میں شک ہو تو عقل کے انجام پر آپ منتقل شمار ہوتے ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے. اکثر میں فرد اکثر میں اصالت البراء جاری ہوتی ہے عند جمیع الاصولیین. یہ بات مسلم. دوسرا مطلب یہ ہے ہمارا وہ ہے کہ العقل والاکثر الارتباطیین، ارتباط ہے، امتثال میں دونوں مرتبط ہیں. جب تک اکثر کو آپ انجام نہیں دیں گے تب تک آپ عقل میں امتثال شمار نہیں ہوتی ہے. پہلے خارجی مثال پھر اس کے بعد داخل میں وہ یہ کہ بھائی یجب علیک الایمان باثنا عشر الائمہ علیہ السلام. ہمارے استاد کی مثال ہے 12 اماموں پر ایمان لانا واجب ہے. آپ 11 کے بارے میں معتقد ہو گئے، 12ویں کے بارے میں معتقد نہیں. یہ العقل والاکثر الارتباطیین. لا تكون مؤمنا شیعیا واقعیا ما دام لم تؤمن على جميع الایمان ہے یا نہیں. لہذا الایمان ب11 ليس كافيا بان تكون مؤمنا شیعیا 12. بات واضح ہو گئی. لہذا یہ ایمان کالعدم ہے، هذا الايمان كالعدم لازم ان ينضم اليه صاحب الاثر. بات واضح ہوئی. یہ عقل والاکثر الارتباطی. اچھا اب یہ آ جائے، ابھی یہاں بحث ہے، یہاں اختلاف ہے کہ العقل والاکثر الارتباطیین ہو. مثلا صلاۃ کے 10 اجزاء ہیں یا 9 اجزاء ہیں، شک ہے. ٹھیک نہیں. فرض کیجئے مثال لاباس قنوت 10 اجزاء کے علاوہ 10واں جز میرے پاس قنوت ہے. قنوت میں شک ہے، قنوت داخل ہے یا نہیں، 10 اجزاء ہے یا 9 اجزاء ہے. یہ ہے العقل والاکثر الارتباطی. ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر واقعا یہ قنوت شامل ہے، واقع میں شامل ہے، 9 کا انجام دینے سے نماز مکمل نہیں ہوگی بلکہ قنوت کو انجام دینا. اگر واقع میں شامل نہیں ہے تو 9 کا انجام دینے سے آپ کا عمل مکمل ہوگا. اکثر وہی اجزاء نہ ہوگی. بات واضح ہو رہی نہیں. یہاں پر علماء میں اختلاف ہے کہ اذا كان الشك في جزئیت شیء او شرطیته، یہ شک اسی کی طرف برگشت. کس کی طرف؟ عقل و اکثر الارتباطیین. کیونکہ شرط کوئی الگ چیز نہیں ہے، جز کوئی الگ چیز نہیں ہے مستقل، بلکہ ایک مکمل عمل کا نام ہے، اس کے اندر یہ اجزاء ہیں. لہذا اجزاء میں شک یا شرائط میں شک گویا العقل والاکثر بین الارتباطیین کی شک ہے. یہاں علماء میں اختلاف ہے کہ آیا شیء مشکوک، قید مشکوک یا جزء مشکوک یا شرط مشکوک میں اصالت البراء تجری او اصالت الاشتغال. ولہذا الى البراء والاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطي. وقد انقدح بذلك ان الرجوع الى البراء او الاشتغال في مورد اجمال الخطاب او اهماله على القولين فلا وجه لجعل الثمرة والرجوع الى البراء على الاعم والاشتغال على الصحیح. یہ عبارت ہے نا یہاں سے، یہ عبارت گویا الثمرۃ الثانیہ، اصالت الاطلاق کی طرف رجوع کرنا یا نہ کرنا، یہ ثمرہ اولا. یہ ثمرہ ثانیہ ہے، اگرچہ نام نہیں دیا مصنف نے، لیکن شیخ باقر العروانی حفظہ اللہ فی ثنایا العبارہ یشیر. کیا ہے ثمرہ؟ اولا سنیں. بعد میں مصنف قبول نہیں کرتے، مصنف نے کہا کہ یہ بات غلط ہے. بعد نے کہا ہے کہ بھئی اگر اعمی
عام کے قائل ہو جائیں تو شیء مشکوک میں یعنی شرط مشکوک یا جزء مشکوک میں اصالت البراء کی طرف رجوع کریں. اگر صحیحی کے قائل ہو جائے تو اصالت الاشتغال کی طرف. وہی اگر بات اگر ذہن میں تو ممثل میں یعنی محصل غرض میں شک ہو تو جو ہے وہاں اصالت الاشتغال جاری ہوتا ہے. یہ بات اگر ذہن میں ہے تو پہلے کیونکہ صحیحی کے نزدیک بھئی ہمیں شک ہے خود لفظ صلاۃ کے بدون قنوت اطلاق آنے میں، لہذا محصل غرض میں شک ہے تو لہذا اصالت الاشتغال جاری کرنا پڑے گا. اور عامی کے نزدیک چونکہ اطلاق صلاۃ مشکل نہیں ہے صدق آتا اس فرق کے اوپر جزء زائد میں شک ہے لہذا اس میں بارات جاری کریں. هكذا قالوا في الثمرة إذا قلنا بالعام نجري في الجزء المشكوك وفي الشرط المشكوك ماذا نجري اصالت البراءة، اس لیے کہ اس جز کے علاوہ صلاۃ اطلاق آتا ہے. یہ ثمرہ بیان کیا ہے. اور صحیحی کے نزدیک چونکہ اس جز کے علاوہ مشکل ہے اطلاق آنا لہذا جز مشکوک یا شرط مشکوک کو داخل کرنا پڑے گا. اصالت الاشتغال، اشتغال یعنی کیا مطلب؟ بل الاشتغال الیقینی یستدعی فراغ الیقینی، اور فراغ کس طرح سے جز مشکوک کو انجام دے شرط مشکوک کو انجام دے. یہ ثمرہ بیان کیا ہے. ولیکن شیخ مصنف کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے اوپر بیان کیا کہ بھئی اعمی بھی اصالت البراء کی طرف رجوع کرے گا یا اصالت الاشتغال کی طرف، شیء مشکوک یا جز شرط مشکوک میں شک ہو تو عامی بھی رجوع کر سکتا ہے. یہ خاص نہیں کرو، تقسیم نہیں کرو. اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان الرجوع یعنی وقد انقدح بذلك سے کیا مراد ہے؟ اصالت الاطلاق کی طرف رجوع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مقدمات حکمت بیان ہو. وہ کیا؟ مورد بیان میں ہو، قرینہ نصب نہ کریے، تمام چیزیں. یہ بات عامی کے لیے بھی ہے صحیح کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اس بات سے یہ واضح ہو گیا کہ ان الرجوع الى البراء او الاشتغال فی مورد اجمال الخطاب، خطاب مجمل ہو یعنی کیا مطلب آغا پہلا جو ثمرہ اشارہ کیا، او احمالہ علی او احمالہ اجمال الخطاب ہو او احمال الخطاب ہو. دونوں میں کیا فرق ہے آغا؟ اجمال الخطاب نفس الدلیل مجمل بالنسبہ لنا، خود روایت ہمارے نسبت مجمل ہے یا جو ہے لفظ مشترک ہونے کی وجہ سے یا کسی اور جہت سے ہمارے نزدیک، لیکن احمال میں نفس الدلیل واضح ہے. اما خود مولا کا غرض تفصیل بیان کرنا نہیں ہے، لجہت من الجہات لتقیت او لسبب آخر. المولى هو الذي يجمل الخطاب، هذا ما يسمى احمال الخطاب. اجمال الخطاب بالنسبہ لنا، کہتے ہیں کہ یہ رجوع کرنا براءت کی طرف یا اشتغال کی طرف علی القولین، صحیحی کی بنا پر بھی ہے، دونوں کی طرف رجوع کرنا. فلا وجہ، لہذا کوئی وجہ نہیں بنتی کہ لجعل الثمرہ هو الرجوع الى البراء على العام والاشتغال على الصحیح. خاص کرنا درست نہیں ہے کہ عامی کے نزدیک جو ہے ہم رجوع کریں کس کی طرف؟ براءت کی طرف. بعد میں ثمرہ یہ قرار دیا ہے ایک ثمرہ، اور اشتغال صحیح کے بنا پر. خاص کرنا درست نہیں ہے. کلام مجمل ہونے کی صورت میں اصول میں جو عامی کا مبنا ہوگا، اگر مبنا اس کا براءت ہے تو براءت کی طرف جائے گا، اگر مبنا اس کا اشتغال ہے تو اشتغال کی طرف جائے گا. خاص کرنا یہ درست نہیں ہے کہ عامی ہو تو براءت، صحیح ہو تو اشتغال. یہ خاص درست نہیں ہے. جیسا اس کا اصول میں مبنا ہوگا اسی کے مطابق. اب اس کا مبنا ممکن اشتغال ہو، جیسا کہ ولذا ذهب المشهور الى البراءة مع ذهابهم الى الصحيح. اسی لیے شیء شرط مشکوک اور جزء مشکوک میں مشہور علماء جو کہ صحیحی کے قائل ہیں وہ کس کی طرف چلے گئے؟ براءت کی طرف چلے گئے. اگر یہ ثمرہ جنہوں نے یہ ثمرہ بیان کیا کہ الصحیحی یرجع الى الاشتغال والعامی یرجع الى البراء، اگر اس طرح سے تخصیص ہوتی تو پھر یہ مشہور علماء جو کہ صحیح کے قائل ہیں اور براءت کی طرف گئے ہیں شیء مشکوک یا شرط مشکوک یا جزء مشکوک. فاذا من هنا ندعي ونقول ان هذه الثمرة غیر صحیحہ. لہذا بلکہ عام کرے گی یہ صحیحی اور عامی کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ مسئلہ اصولی میں جو مبنا ہے ان کا ہے. عامی اگر اشتغال کا قائل ہے اصول میں مبنا جو اس کا ہے تو یہاں اشتغال کی طرف رجوع کرے الفاظ صلاح میں. اگر اس برات کا مبنا تو صحیح بھی اسی طرح کرے گا. اور اس بات کے لیے دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ صحیحی کے جو قائل علماء ہیں وہ برات کی طرف گئے ہیں، اشتغال کی طرف نہیں گئے. شیء مشکوک اور شرط مشکوک. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطاہرین.
جی تو گویا کہ آپ نے جو ہے وہ ایمان تقریباً قریب ہے.